يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار سجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشق الأرض عنهم سرعا ذلك حشر علينا يسير نحن عالم ما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العلي العظيم بلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یہ سورہ قاف کی آخری آیات ہیں. ان آیات میں بھی روز محشر کا منظر پیش کیا گیا ہے. اوپر یہ بیان فرمایا تھا کہ جب یہ انسان جو مشرک ہے، اللہ کا باغی ہے، بارگاہ عالی میں پیش ہوگا، ابھی شیطان سے بحث حجت جھگڑا کرنے لگے گا کہ اسی وجہ سے ہم اس مصیبت میں پھنسے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے پاس لڑو جھگڑو مت، ہم نے تو پہلے ہی وعید اور دھمکیاں بھیج دی تھیں، بتا دیا تھا. اب تو جیسی کرنی ویسی بھرنی، بات بدلیں گی نہیں. جو کچھ کر کے آئے ہو اس کی سزا جزا ملنی ہے. اب اس کے بعد جو ان کے جہنم میں ڈالے جانے کی منظر کشی ہو رہی ہے، ذرا اس پر غور کیجیے. فرماتے ہیں اس دن کو سوچو، یاد کرو جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی؟ اور وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے. جب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بھر گئی، پیٹ بھر گیا تمہارا؟ تو وہ کہے گی کچھ اور بھی ہے. یہ اس کی خوفناکی کو بیان فرما رہے ہیں، اس کی ہولناکی کو بیان فرما رہے ہیں کہ اس کا منظر کتنا ہولناک ہے. جو کچھ ڈالے جاؤ سب اس کے پیٹ میں سمایا جا رہا ہے. یہاں ایک واقعہ یاد آیا مجھے. مصر میں ایک عالم گزرے ہیں، ابھی گزشتہ زمانے میں، علامہ جوہر طنطاوی مرحوم مغفور. انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے، جواہر القرآن، اور اس تفسیر میں
سائنسی نظریات کو قرآن مجید کی آیات سے ثابت کیا ہے موقع بموقع۔ یہ آج کل جو کچھ سائنس کہتی ہے اس کو انہوں نے قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ انگریزی بھی جانتے تھے، ہو سکتا ہے فرنچ بھی جانتے رہے ہوں، اس لیے کہ مصر وغیرہ میں فرنچ کا رواج بہت ہے۔ فرنچ زبان میں علمی کام زیادہ ہے، تو چونکہ اس میں سائنسی نظریات کو ثابت کیا ہے اس لیے وہ روشن خیال سمجھے جاتے ہیں۔ اس تفسیر کے بہت سارے مضامین سے اکابر علماء اہل حق کو اختلاف ہے۔ چنانچہ علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ جب مصر تشریف لے گئے تھے تو ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا اپنی تفسیر کے بارے میں، تو حضرت مولانا نے فرمایا کہ آپ کی تفسیر میں جو یہ ہے کہ آپ نے سائنسی نظریات کو قرآن مجید ثابت کیا ہے، تو یہ بتائیے اگر کل سائنسی نظریات بدل جائیں تب کیا کریں گے آپ؟ سائنس کے نظریات تو بدلتے رہتے ہیں نا۔ دیکھیے ایک زمانہ تھا کہ فلاسفہ یہ کہتے تھے کہ چاند سورج ستارے وغیرہ سب بالکل فٹ ہیں، چلتے نہیں ہیں۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ اب اس کے قائل ہو گئے کہ چلتے ہیں، یہ حرکت میں رہتے ہیں۔ تو سائنس کے اندر آج بھی کتنی چیزیں بدلتی رہتی ہیں، اس لیے سائنسی نظریات قرآن سے جو آپ نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ خدمت اچھی نہیں ہے، کل بدل جائیں نظریات تو کیا کریں گے آپ؟ خیر اس کو انہوں نے تسلیم کیا۔ خیر میں بات دوسری بتانا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ ایک دفعہ یورپ گئے تھے یہ علامہ جوہر طنطاوی، اور وہاں اپنے جو تعلق والے مستشرقین تھے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ مستشرق ان یہودیوں اور عیسائیوں کو کہتے ہیں جنہوں نے عربی اور اسلامی علوم حاصل کیا ہو اور اس میں مہارت پیدا کی ہو۔ عیسائیوں اور یہودیوں میں اسلامی علوم کے اس وقت بھی بڑے بڑے عالم ہیں، وہ اعتراض کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، کیڑے نکالنے کے لیے پڑھتے ہیں، پڑھ کر کے تب کتابیں لکھتے ہیں اعتراض کی۔ تو ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھا وہاں تھا، تو ایک دن وہ سب کہنے لگے کہ اچھا آپ بتائیے، آپ تو روشن خیال عالم ہیں، قرآن جو کہتا ہے کہ فصاحت بلاغت کے ایسے اعلیٰ معیار پر ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چیلنج جو ہے، اس لحاظ سے بھی وہ فصاحت بلاغت کے اعلیٰ پیمانے پر معجزہ ہے وہ، تو کیا آپ جیسا روشن خیال عالم بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو ان سب نے کہا ثابت کیجئے۔ تو انہوں نے کہا دیکھیے ہم ایک مضمون دیتے ہیں، آپ لوگ عربی زبان کے جانے والے ہیں، بلکہ اس پر عبور و مہارت رکھتے ہیں، ہم ایک مضمون دیتے ہیں، اس کو عربی میں آپ لوگ ادا کیجئے۔ وہ مضمون یہ ہے کہ جہنم بے پناہ وسعت رکھتی ہے، یہ اتنی بڑی ہے جہنم کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، اس بات کو ادا کرنا ہے عربی میں، اس مضمون کو ادا کی جائے۔ تو سب لگے عربی بنانے، کسی نے کچھ بنایا، کسی نے کچھ بنایا، کسی نے کچھ بنایا، بہرحال عربی تو جانتے ہی، عربی بنائی سب نے، ٹرانسلیشن کیا اپنے اپنے خیال کا۔ اس کے بعد مولانا نے فرمایا کہ اب آپ لوگ بنا چکے، اب دیکھیے اسی مضمون کو قرآن کس طرح کہتا ہے، اس کو سن کر بتائیے کہ آپ کی بات، آپ نے جو بنایا ہے وہ اس مطلب کو صحیح ادا کر رہا ہے یا قرآن نے جو انداز اختیار کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بے پناہ وسعت
اور اس کے ہولناک ہونے کو بیان کرنے کے لیے یہ انداز اختیار فرمایا ہے کہ یوم نقول لجہنم هل امتلأت تقول هل من مزید، ہم جہنم سے کہیں گے کہ تو بھر گئی، تو وہ کہے گی اور بھی کچھ ہے. یہ انداز ہے. آپ کہہ رہے ہیں بہت کشادہ ہے، یقیناً اس میں کوئی یہ سب اس طرح گھر بھی بنا رہے تھے وہ لوگ. اللہ تعالیٰ جہنم کے خوفناک منظر کو اور اس کی وسعت کو بیان فرما رہے ہیں اس طرح کہ ہم جہنم سے کہیں گے تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کہ اور بھی کچھ ہے. تو باوجود کہ وہ سب اسلام مخالف تھے، لیکن سب نے تسلیم کیا اس بات کو کہ ہاں اس میں جو زور ہے وہ ہم لوگوں نے جو جملے بنائے ہیں اس میں وہ زور نہیں ہے. تو جب جہنم یہ کہے گی تو اللہ تعالیٰ ایک مخلوق کو پیدا فرمائیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے. پھر پوچھیں گے تو پھر کہے گی کہ اور بھی کچھ ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم اور ایک روایت میں ہے گری جری پیر رکھ دیں گے تو بس چلا اٹھے گی قد قد بس 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 بس. اب اللہ تعالیٰ کے قدم یا اللہ تعالیٰ کے پیر سے کیا مراد ہے ہم اس کو نہیں جانتے. یہ سب متشابہات علماء نے اس کے معنی کچھ لکھے ہیں، تفصیل طلب ہے بات، لیکن سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. یہ تو بہت سی چیزیں متشابہات میں ہیں. اللہ تعالیٰ تو جسم اور جسمانیات سے پاک ہیں، جسم اور جسمانیات سے اللہ تعالیٰ پاک ہیں. جیسے وجہ چہرہ آتا ہے، ایجاد آتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ تین چیزوں سے پاک ہیں، ان کو ان کی ضرورت نہیں ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ سلف کا طریقہ یہی ہے کہ جو بھی مراد ہے وہ حق ہے، ہم نہیں جانتے. یہ تو اہل جہنم کا حال ہوگا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت قریب کی جائے گی پرہیزگاروں کے لیے، وہ دور نہ ہوگی، کچھ دور نہ ہوگی. دیکھیے یہ نہیں کہا گیا کہ متقیوں کو جنت کے قریب لے جایا جائے گا، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جنت کو متقیوں کے قریب کیا جائے گا. یہ متقیوں کا اعزاز ہے، یہ متقیوں کا اعزاز ہے کہ جنت خود ان کے قریب کر دی جائے گی. ایک یہ ہے کہ جہاں حضرت بیٹھے ہیں گاڑی وہیں لا کے لگا دو. ایک ہی کہتا ہے چلیے وہاں چوراہے پہ گاڑی کھڑی ہے وہاں لے کے جاؤ، تو اعزاز کس میں ہے؟ وہیں گاڑی لے آؤ نا. ایک یہ ہے کہ جہاں مہمان بیٹھا ہے وہیں کھانا لائیے، دسترخوان لگا دیجئے. ایک یہ کہ چلیے وہاں کھانا لگا چلیے کھا لیجئے، تو اعزاز کس میں ہے؟ آج کل تو سب کام الٹا ہے. کھانا کہیں لگتا ہے، مہمان چاہے وی آئی پی ہو چاہے ڈبل وی آئی پی ہوں، اٹھیں جائیں اپنا اٹھاویں کھائیں. آئی بات سمجھ میں؟ اسلامی طریقہ تو یہ ہے کہ مہمان کا جتنا اعزاز ہو سکے کیا جائے. وہ یہ ہے کہ کھانا مہمان کے پاس لایا جائے. ہاں حضرت ابراہیم کا یہاں قصہ آیا، میں نے اس کو ذرا کچھ تفصیل سے بتایا تھا، لیکن یہاں سب معاملہ الٹا ہے. ایک دفعہ ایک جگہ پروگرام تھا وی آئی پی ایریا میں، الہ آباد میں. اب وی آئی پی آدمی کا بھی تھا، اور ناشتے کا بڑا اچھا انتظام تھا اقبال بھائی، بڑا زوردار. وہ کا بٹورا کا کہتے ہیں، چھولا بٹورا یہ سب تھا. اب میں بیان گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بیان کرنے کے بعد بیٹھ گیا اپنا. اب سب لوگ اٹھ کے چھولا بٹورا اپنا لوٹ کھانے لگے. میں تو اپنا بیٹھا تھا، اور بیچارے جو صاحب خانہ تھے وہ کئی بار آئے میرے پاس، میں اٹھے لیجیے. اب مولوی لوگ تو بھائی اب آج کل کے مولوی سب کچھ کر رہے ہیں، اسی میں پلے ہی رہے ہیں وہ. ہاں میرا تو قدم اٹھا نہیں، میں تو نہیں اٹھ کے گیا. پھر اللہ میں نے کسی بندے کے دل میں ڈالا، اس نے لا کے کاٹھی دے دیا تو کھا لیا ہم نے، نہیں ایسے ہی چلے جاتے. یہ کوئی طریقہ نہیں. مہمان کی آزادی ہے، کھانا مہمان کے پاس آنا چاہیے. یہ نہیں کہ چلیے اٹھ کے کھا لیجیے صاحب. ہاں پہلے یہی طریقہ تھا نا، مہمان بیٹھ جاتے تھے، کھانا ان کے سامنے
لگایا جاتا تھا، چاہے ایک ہی بوٹی گوشت لگایا جاتا تھا، اس لیے کہ شہر کا حال ہمیں نہیں معلوم، ان کے ہاتھوں میں یہ تھا زیادہ تر کہ پلیٹ لگ گئی پہلے کیوں دونوں بھائی، پھر ایک ایک بوٹی سوکھی رکھتے چلے گئے، ہاں پھر پارٹی لے کر کے آئے، پھر شوربہ ڈالتے چلے گئے، لیکن سب مہمان کے سامنے ہوتا تھا۔ اب آپ پورا ڈونگا مرغی مرغا کبوتر سے بھر دیجئے، لیکن مہمان کے سامنے ہی مہمان جا تو کھائے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اہل تقویٰ اور پرہیزگاروں کا اعزاز کس طرح فرما رہے ہیں، جبکہ ان کی طرف سے سب عنایتیں جو بھی کہہ دیتے وہ تو حاکم الحاکمین ہیں، سب کچھ فضل، متقی بھی کوئی اللہ کے فضل ہی سے بنتا ہے، اپنی کوشش سے کوئی متقی نہیں بن سکتا اگر اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو، لیکن اس کے باوجود ہمارے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت قریب کر دی جائے گی متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، دور نہ ہوگی۔ اور پھر اسے کہا جائے گا ہذا ما توعدون، یہ ہے وہ نعمت، یہ ہے وہ دولت جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا، پیغمبروں کی زبانی اس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر تقویٰ کی زندگی گزارو گے تو یہ ہے وہ، دیکھو لِكُلِّ أَوَّابٍ حفیظ، ہر اس شخص کے لیے جو رجوع ہونے والا ہو اور پابندی کرنے والا ہو، حفیظ معنی حفاظت کرنے والا، مراد پابندی کرنے والا، جو اللہ کی طرف رجوع ہونے والا ہو، یعنی گناہ کے قریب نہ جاتا ہو، اور گناہ اگر ہو گیا تو توبہ کیے بغیر چین نہ آتا ہو۔ دیکھیے بشر ہے، گناہ تو ہوگا، تقاضا گناہ کا رکھا ہے، گناہ ہو جائے گا، لیکن گناہ کے بعد چین نہیں آنا چاہیے۔ جیسے کوئی نفیس طبع آدمی ہو، اس کے کپڑے پہ اگر کچھ چھینٹیں پڑ جائیں تو جب تک دھو کر صاف نہ کر لے اس کو چین نہیں آتا۔ گھامڑوں کے بعد چھوڑیے جانے دیجیے، تو گھامڑوں میں چاہے جتنا کپڑا میلا ہو جائے، شوربہ پورا گر جائے، کھا جائے، وہ اس سے بحث نہیں ہے، لیکن کسی کی طبیعت میں لطافت نزاکت ہے تو ذرا سا اگر گر گیا تو پھر جب تک دھو نہ لے چین نہیں آئے گا۔ اسی طرح مومن متقی نفیس طبیعت کا ہوتا ہے، لطیف المزاج ہوتا ہے، ذرا سے بھی کوئی گناہ کا کام ہو گیا جب تک توبہ نہ کر لے، دھو نہ لے توبہ کے پانی سے، اس وقت اس کو چین نہیں ہے۔ منیب رجوع ہونے والا ہے۔ آپ آ جائیے، اندر آ جائیے، نہیں آپ کی جگہ خالی ہے، آئیے، جائے استاد خالی۔ تو یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا، کس کے لیے؟ ہر رجوع ہونے والے کا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے والا وہ ہے کہ گناہ کیا تو توبہ کے بغیر اس کو پھر چین نہیں ہے۔ حفیظ جو اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والا ہے۔ بزرگوں سے ابواب حفیظ کی تفسیر میں جو کچھ منقول ہے اس کا خلاصہ یہی ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کو کبھی دیکھا نہیں، لیکن بن دیکھے بہت ڈرتا ہے۔ یہ ہے متقی کی شان کہ اللہ میاں کو دیکھا نہیں لیکن بن دیکھے بہت ڈرتا ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ اور کس سے ڈرتا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ من خشی الجبارہ، من خشی القہارہ، جو بڑے قہر اور جبر والے سے ڈرتا ہے، رحمان سے ڈرتا ہے جو سراپا رحمت ہے، جو رحم کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے، اس سے بھی یہ متقی، یہ اللہ کی طرف رجوع ہونے والا اس سے بھی ڈر رہا ہے، رحمان سے ڈر رہا ہے۔ اس لیے کہ ڈرنا تو کبھی مار کے خوف سے ہوتا ہے اور کبھی شرافت کی بنا پر ہوتا ہے۔ اہل تقویٰ خوف الہی سے ڈرتے ہی ہے، خشی الہی سے ڈرتے ہی ہیں، لیکن ان کے شرافت طبیعی کا تقاضا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کا ڈر ان کے اندر ہو، اللہ تعالیٰ کی خشیت ان کے اندر ہو اللہ کی عظمت کی وجہ سے۔ تو باوجود کہ ان کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ رحمان ہے، لیکن اس کے رحمان ہونے کے باوجود اس سے ڈر رہے ہیں، بن دیکھے ڈر رہے ہیں۔ بجا بقلب منیب، اور آیا ایسا دل لے کر کے جو رجوع ہونے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے والا ہے، فہم رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، عقل رکھتا ہے، اور اسے کام لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف وہ رجوع ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے یہ جنت ہوگی۔ متقی کی صفت یہاں بیان کر دی گئی۔ جب مجلس سے اٹھے تو دعا کر لے کہ اللہ میں استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، جو کچھ اس مجلس میں اب سے سرزد ہو گیا ہے اس سے بھی
توبہ کرتا ہوں. اور پھر وہ مجلس کی جو دعا ہے بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اس کو پڑھے لا الہ سبحانک اللہم و بحمدہ لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اور بھی الفاظ آئے ہیں. ادخلوہا بسلام. یہ جنت قریب لا دی گئی نا، تب تم اس میں داخل ہو جاؤ، اس میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، بسلامی سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ. کوئی یہاں پر چیکنگ پوائنٹ نہیں ہے، سب اس پہلے ہو چکا. اب عافیت کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ. اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ اس میں داخل ہو جاؤ تو یہاں تمہیں سلام بھی پہنچتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اور فرشتوں کی طرف سے بھی. ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشگی کا دن ہے، یعنی اب اس میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے. اب اسے ایسا نہیں کہ تمہیں نکال دیا جائے. لہم ما یشاءون فیہا، ان کے لیے وہ تمام چیزیں ہوں گی جو اس میں چاہیں گے. وہ ضروریات ہی نہیں بلکہ خواہشات کی بھی چیزیں ہوں گی ان کی. جنت تو خواہشات کی جگہ ہے، دنیا خواہشات کی پوری ہونے کی جگہ نہیں ہے، وہ خواہشات پوری ہونے کی جگہ ہے. تو وہاں جو کچھ چاہیں گے وہ اس میں ان کو ملے گا، جو چاہیں گے وہ ملے گا. حتیٰ کہ ایک شخص کبھی یہ چاہے گا کہ ہمارے لڑکا ہو جائے، اس کا بڑا جی چاہ رہا تھا، ہو سکتا ہے نہ ہوا رہا ہو اس کو، تو چاہے گا وہاں بات آنن فانن سب ہو جائے گا، لڑکا بھی ہو جائے گا. نہ اسپتال نہ ڈاکٹر نہ انجیکشن نہ پنجیکشن، کچھ نہیں. اور دیکھتے دیکھتے وہ بڑھ بھی جائے گا. یہی نہیں کہ جو چاہیں گے وہ ہوگا، وَلَدَيْنَا مزید، اور ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے. یعنی بہت سی وہ چیزیں بھی ہیں جو تم سوچ بھی نہیں سکتے. ارے اسی دنیا میں کتنی نعمتیں ایسی ہیں جن کو ہم نہیں جانتے. بعض دفعہ کھانے پینے کی چیزیں ایسی آ جاتی ہیں باہر جانا حج وغیرہ میں، بعض دفعہ چیزیں کہ جس کو یہاں کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ کھا تو گئے، ہضم بھی ہو گیا، لیکن اب تک نام نہ پتہ چلا کہ کیا نام تھا اس کا، ہے نا. حج میں ایسا اتفاق. اب ہم لوگ زیادہ حج ہی کا تو سفر ہے نا، کہیں یوروپ امریکہ تو گئے نہیں یا اور ممالک میں، لیکن جو لوگ سفر کرتے رہتے ہیں دوسرے ملکوں کا، ہندوستان ہی میں بعض علاقے ایسے ہیں کہ خود ہمارے اس ملک میں بعض علاقوں میں بعض پھل ایسے ہیں کہ یہاں ان کو لوگ جانتے ہی نہیں، نہ ان کے نام سے واقف ہیں. تو وہ تو عالم آخرت ہے، اسی پر قیاس کر لیجئے، وہاں وہ تو عالم آخرت ہے، وہاں کیا حال ہوگا. فرماتے ہیں وَلَدَيْنَا مزید، اور ہمارے پاس اور بھی ہے، اور مزید ہے، زیادہ بھی ہے. یہ مزید کیا ہوگا؟ دیکھیے ایک تو حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں وہ چیزیں ہیں کہ جس کو نہ آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا، ہے نا، اور نہ کسی کے دل پر اس کا خیال ہی گزرا. ایسی چیزیں وہاں ہیں. اور پھر مزید سے مراد کیا ہے؟ زیادہ اور کیا ہوگا؟ جو سب سے بڑی نعمت، جو سب سے بڑی دولت ہوگی وہ یہ کہ ہر ہفتے جمعہ کو اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ کی زیارت حاصل ہوگی. اس سے بڑھ کر تو کوئی نعمت اور کوئی دولت ہی نہیں ہے. اہل جنت کو قیمت تو ہی ادا کر چکے ہیں وہ، ہے نا. دیدار محبوب سے بڑھ کر کوئی لذت نہیں ہے، اور قیمت تو جو کچھ ہوا انہی کے فضل سے، انہی کی دی ہوئی یہیں ادا ہو چکی ہے. تو لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، ان کے لیے جو کچھ چاہیں گے اس میں سب ہوگا، اور ہمارے پاس اور زیادہ مزید بھی ہے. تو دیکھیے دو چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں قرآن مجید میں، ایک ڈرانے کے لیے اور ایک شوق اور رغبت دلانے کے لیے. تو دونوں پہلو یہاں آ گئے، ڈروا بھی دیا، بتا بھی دیا کہ نہ مانو گے تو ایسی خطرناک جہنم تیار ہے، اور اگر مان گئے اور پرہیزگاری زندگی اختیار کی تو ایسی لذیذ جنت بھی تیار ہے. جنت و جہنم دونوں پیدا ہو چکے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے الجنت والنار مخلوقتان، ایسا نہیں کہ بعد میں پیدا ہوں گی، اسی وقت سب تیار ہے. اب اہل مکہ کو خصوصیت کے ساتھ خطاب ہے. فرماتے ہیں کم اہلکنا قبلہم من قرن ہم اشد منہم بطشا فنقبوا فی البلاد هل من محیص. ہم نے ان سے یعنی ان مشرکین مکہ سے پہلے
کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا، قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم شعیب، اور کتنی تو اتنے ایسے ہیں جن کا نام بھی نہیں مذکور ہے۔ اور وہ قومیں ان لوگوں سے زیادہ طاقتور تھیں، ہم اشد منہم بطشا، وہ قومیں ان سے قریش سے زیادہ طاقتور تھیں، اور وہ انہوں نے دنیا میں شہروں میں خوب گھوما پھرا، چکر لگایا تھا اسباب آشائش حاصل کرنے کے لیے، تجارت میں ترقی دینے کے لیے۔ تو کیا ان کو کہیں بھاگنے کی جگہ ملی؟ جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کو کہیں بھاگنے کی جگہ ملی؟ حل من محیص، کیا ہے کوئی بھاگنے کی جگہ، خلاصی کی جگہ کہ جب اللہ کا عذاب آ جائے تو وہاں بھاگ کر کے چھپ جائیں وہ؟ جب آیا اللہ کا عذاب تو ایسی قومیں جو طاقت میں، مال و احوام میں اور اپنے قوت اور اقتدار میں اور اپنے تسلط میں، اپنے غلبہ میں ان سے بہت آگے تھیں، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو انہوں کو کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملی۔ آپ یہیں دیکھیے، روزانہ تماشا دیکھتے ہیں کہ دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے، آدمی کی طاقت تو نہیں بڑھی ہے۔ پہلے لوگ لاٹھیے سے، لاتے گھوسا سے مار ڈالتے تھے، اب بندوق نہ چلاویں تو کسی کو مار نہ پاویں۔ ہاں، تو جسمانی طور پر کمزور ہے نا آدمی پہلے سے، لیکن ترقی بہت کر گیا ہے۔ اس کے باوجود جب اللہ کا عذاب آتا ہے، کہیں سیلاب آ جاتا ہے، کہیں زلزلہ آ جاتا ہے، ہمیشہ تو آتا رہتا ہے، تو پھر اس سے بچنے کی کوئی سبیل ہے ان کے پاس؟ ہاں، بہت سے بہت یہ ہے کہ یہ بتا دیتے ہیں کہ گمان کیا جاتا ہے کہ سیلاب آئے گا، اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ بہت تیز ہوائیں چلیں گی، اتنے ہوتا ہے نا، لیکن یہ تو نہیں ہوتا کہ اس کو روک دیں کہ سیلاب نہ آوے، وہ طوفان نہ آوے، یا آئے تو اس سے نقصانات سے محفوظ رہ جائیں، یہ تو نہیں ہوتا نا۔ بہت سے بہت یہ کہ آلات مشینیں ہیں، اندازے اور قیافے لگا لیتے ہیں، لیکن اس کو روک دیں، اس کو تھام لیں، اس کے نقصانات سے محفوظ ہو جائیں، یہ تو نہیں کر پاتے نا، تو کہاں بھاگنے کی جگہ ہے؟ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وهو شہید، بے شک یہ جو واقعات بتائے جا رہے ہیں اور جو تفصیلات پیش کی گئی ہیں، اس میں نصیحت ہے تو سب کے لیے نصیحت، لیکن سب نصیحت حاصل کرتے کہاں ہیں؟ اس لیے فرمایا کہ اس شخص کے لیے نصیحت ہے جس کے دل ہو، جس کے دل ہو، دل تو سبھی کے پاس ہے، لیکن جس کے پاس انسان کا دل ہو، قلب سلیم ہو۔ بندر کا دل، گدھے کا دل، بھینس کا دل ہے تو تھوڑی سمجھے گا وہ۔ اور آج کل یہی ہے کہ دل ہی نہیں ہے تو دل، گوشت کا لوتھڑا تو ہے، لیکن سمجھنے والا دل اس لیے نہیں ہے کہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہے۔ دل اب پسیجتا کہاں ہے انسان کا؟ ظلم ہو رہا ہے، کسی کے دل پسیج رہا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں۔ اور افسر صاحب آگے کہا ہے، دیکھیے ان کو شعر یاد ہے، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں، لیکن اب دل سنگ و خشت ہو گیا ہے۔ اب تو دل سنگ و خشت ہو گیا ہے نا، بھائی مارا جا رہا ہے، بیٹے مارے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے مارے جا رہے ہیں، لیکن جس کو رونا چاہیے، جس کا دل پسیجنا چاہیے، اسی کا دل نہیں پسیج رہا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ مسلمان تو کجسد واحد، ایک جسم کی طرح ہیں، کہ اگر ایک جگہ درد ہو جسم میں تو ساری رات جاگتے ہوئے گزر جاتی ہے، تو کہاں دل رہ گیا ہے؟ تو نصیحت ہے، لیکن اس کے لیے نصیحت ہے جس کے پاس دل ہو، جو تاثر قبول کرتا ہو، اثر قبول کرتا ہو۔ یا دل اگر نہیں ہے اس طرح کا تو کم از کم کان لگا کر سنتا ہی ہو، اس طرح کہ وہ متوجہ ہو سننے کے لیے۔ خود نہیں سمجھ رہا ہے تو اگر کوئی بیان کر رہا ہے، کوئی سمجھا رہا ہے، تو متوجہ ہو کر اس کی طرف کان ہی لگا لیا سمجھنے کے لیے۔
یہ دو صورتیں تھیں سمجھنے کی، ہدایت کے راستے پر آنے کی۔ نہ تو خود اپنے دل کو متوجہ کرتا ہے اور نہ سمجھانے والوں کے پاس بیٹھ کر کان لگا کر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ یہ جنت متقیوں کو ملے گی، نافرمان جہنم میں ڈالے جائیں گے، سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ زندہ کرنے کے بعد یہ سب ہوگا، اور تمہیں لگتا ہے کہ ہم زندہ نہ کر پائیں گے، اس لیے تم اس کا انکار کر رہے ہو۔ تو دیکھو ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو ہم نے 6 دن میں پیدا کیا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ آنن فانن بھی پیدا کر سکتے تھے، لیکن 6 دن میں پیدا کرنے کی ہمتیں و مصلحتیں ہیں جو پیچھے کئی دفعہ بیان ہو چکی ہیں۔ تو ہم نے یہ سب اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کر دیا۔ وما مسنا من لغوب، ہمیں تھکاوٹ بھی نہ چھوئی، تھکاوٹ چھوئی بھی نہیں ہم کو۔ اتنا تمہارا حال بھی یہ ہے کہ اگر تمہیں نہاری کھانے کے لیے ایک پلیٹ دے دیا جائے تو تھک جاتے ہو نہاری کھاتے کھاتے، اور پھاوڑا چلانے کے لیے دے دیا جائے تو ہاتھ پھیلے ہو جائے۔ اللہ میں کہتے ہیں ہم نے آسمان پیدا کیا، زمین بنایا، جو کچھ ان کے ساری کائنات بنائی، وما مسنا من لغوب، اور ہمیں تھکاوٹ نے چھوا بھی نہیں، ہم تھکے نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ براہ راست یہودیوں کی تردید ہے، کیونکہ یہودی کہتے تھے 6 دن میں اللہ میں نے پیدا کیا سب، تو 7ویں دن اللہ میں آرام کیا سنیچر کے دن، اسی لیے وہ سنیچر میں چھٹی کرتے ہیں۔ سنیچر کو چھٹی اسی لیے کرتے ہیں کہ اللہ میں جمعہ کے دن تک سب پیدا کے فارغ ہو گئے تو معاذ اللہ اب تھک گئے تھے تو 7ویں دن چھٹی منایا، آرام کیا۔ مخلوق پر قیاس کرتے ہیں خالق کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں تو تھکان آئی نہیں۔ یہ ایسی اول فول باتیں بکتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو داعی برحق ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی ہیں اور محب بھی ہیں، یہ سن کر کے تکلیف ہوتی ہے، رنج ہوتا ہے، بے حد صدمہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسی گستاخیاں کرتے ہیں، دوسری یہ کہ تبلیغ اور دعوت کے بات کو مانتے نہیں ہیں، الٹے اعتراضات کرتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں اور اول فول باتیں بکتے ہیں، تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ صبر سے کام لیجیے۔ فاصبر علی ما یقولون، تو آپ جو کچھ یہ بک رہے ہیں کہہ رہے ہیں اس پر صبر سے کام لیجیے، اور سنیے صبر کا آسان طریقہ بھی کیا ہے۔ جب کسی چیز سے تکلیف ہو رہی ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسرے کام میں لگ جائیے، ہے نا، اور اگر وہ کام اعلیٰ درجے کا ہو تو پھر تو مرہم اور تریا کا کام کرتا ہے، ورنہ دوسرے کام کی طرف متوجہ ہو جانے ہی سے بہت بڑا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اب گھر میں کسی کے ابا مر گئے تھے، اماں مر گئی تھیں، آج کل ابا اماں مرنے سے لوگ خوشے ہوتے ہیں، چلو ہٹائے چارپائی خالی ہوئی کمرہ، کیوں بال بھائی؟ ٹھیک، میں آپ لوگوں کی شان میں گستاخی نہیں کر رہا ہوں، واقعات یہی ہیں کہ کمرہ ابو پھنسائے تھے، کھنس کے چلو۔ اب لوگوں کو برادری کو دکھانے کے لیے کچھ اپنا تھوڑا سا منہ لٹکا لیتے ہیں، تو لیکن اگر کوئی چہیتا ہی مر جائے یا ڈاکٹر چہیتی مر جائے تو پھر منہ لٹکائے رہتے ہیں، تو آدمی کہتے ہیں بھیا چلو دکان کھولو، کاموں سے آفس جاؤ، طبیعت پہلے، ہے نا۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ذہن دوسری طرف بڑھ جائے، اس کا ذہن دوسری طرف بڑھ جائے، اس لیے یہ ہوتا ہے۔ اور اگر یہ ہو کہ بھائی اللہ کے ذکر میں رکھو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یاد کرو، اللہ کی رحمت پر نظر رکھو، یہ اگر یہ اعلیٰ کام ہو تو پھر اور زیادہ دل کو اطمینان اور سکون اور قوت اور طاقت حاصل ہوگی۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ سب جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور اپنے پروردگار کے حمد کی تسبیح کیجئے سورج نکلنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے،
اور رات کے کچھ حصے میں پاکی بیان کیجیے اس کی، اور فرض نمازوں کے بعد۔ سجود سے مراد یہاں فرض نمازیں ہیں، سجدے یعنی فرض نمازوں کے بعد۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب اس ذات کی طرف متوجہ ہو گئے جو سب کا خالق، سب کا مالک، حکم الحاکمین ہے۔ اب تو اس کی پناہ میں آ گئے نا، جب اس کی پناہ میں آ گئے، اس کے سائے میں آ گئے، تو اب یہ سب تو ہوا ہے۔ اب تو طاقت اور قوت کا جو سرچشمہ ہے وہاں پر آپ پہنچ گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں 5 نمازوں کا تذکرہ آ گیا ہے، اور اپنے رب کی حمد کی تسبیح کیجئے سورج نکلنے سے پہلے، یعنی فجر کی نماز پڑھیے، وقبل الغروب، اور ڈوبنے سے پہلے یعنی ظہر اور عصر کی نماز پڑھیے۔ جب آفتاب کو زوال ہو جاتا ہے تو شام کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ظہر کے بعد کہاں وقت باقی رہتا ہے؟ اور رات میں یعنی مغرب اور عشاء، اور آگے فسبح ادبار السجود، اور سجدوں کے بعد۔ یہاں سجدے سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ فرض نماز ہے، فرض نماز کے بعد، یہ فرض نماز کے بعد اور رات اور اذکار اور وظائف میں لگ جائیے، جس میں سنت نفل نمازیں بھی ہیں، اور جو نماز کے بعد تسبیحات اور اذکار پڑھی جاتی ہیں وہ بھی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے درد کا مداوا اس میں ہے، ہمارے درد کا مداوا اس میں ہے، اور ہم کیپسول کھا کے طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں ندیر بھائی، کیپسول کھا کر کے، اور اگر اور زیادہ کمزوری ہو گئی تو انجیکشن کوئی آتا ہے کئی سو روپے کا، 1700 کتنے کا ہے ڈاکٹر لوگ جانے، اور اگر پرانے خیال کے جیسے ہم لوگ ہیں تو خمیرہ کھا لیں گے، ہے نا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہ کھائیے، اسے نہیں ہوتا، میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ اصل چیز وہ ہے، اصل چیز تو وہ ہے، یہ اس کے لیے معامل کچھ بن سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جائز اسباب بھی پیدا فرمائے ہیں اور اسباب کے اختیار کرنے کا حکم بھی دیا ہے، لیکن اصل چیز جس سے غم ہلکا ہو، صدمہ دور ہو، تکلیفوں کا ازالہ ہو، مصیبتیں چھٹ جائیں، اس کے لیے جو اصل چیز ہے، اور پھر اس کی وجہ سے دل میں قوت اور طاقت پیدا ہو، اور جب دل میں قوت اور طاقت ہوگی تو جسم میں بھی قوت اور طاقت ہوگی۔ آپ ذرا تاریخ اسلام اٹھا کر پڑھیے تو آپ کو لگے گا کہ صحابہ کرام جنگوں میں لڑ رہے ہیں، اور بعض صحابہ کرام تو ایسے ہیں کہ بالکل دبلے پتلے، اکثر ایسے ہی تھے، بالکل دبلے پتلے ہیں، لڑ رہے ہیں وہ، اور دشمن کے شف میں تلوار لے کر گھس گئے، اور کتنوں کو صفایا کر کے واپس بھیجے لے آئے، اور حالت یہ تھا کہ کئی دن ان کو فاقے بھی ہو جاتے تھے، کچھ ایسا نہیں تھا کہ کھانے پینے کی بڑی فراوانی ہو۔ بعض بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایک محاذ جنگ میں، ایسے اکثریت کا حال تھا اس زمانے میں، ایک محاذ جنگ میں صلاح بن رشید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک ساتھی جو وہ ہوئی محاذ میں ان کے ساتھ تھے، کہ دیکھتا تھا میں کہ رات میں غائب ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا آج ان کا پیچھا کروں گا بڑے میاں کا۔ کہنے لگے کہ جب رات ہوئی اور سب کام سے فارغ ہو گئے تو چلے وہ، میں بھی پیچھے چھپ کر گیا جی، دن بھر دشمن سے مقابلے میں تھے، اب رات ہوئی، اب آرام کا وقت ہوا، تو پہلے بم تو ہوتا نہیں کہ بم پھینک دیں گے، آمنے سامنے کی لڑائی تھی، تو چلے، پھر میں نے دیکھا کہ ذرا بالکل ایک سنسان جگہ میں پہنچ کر کے اور وضو کر کے اور کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک شیر آیا بڑا خطرناک، اور جب آیا تو میں پیڑ پہ چڑھ گیا، اور وہاں سے دیکھ رہا تھا کہ دیکھیے اب کیا ہوتا ہے۔ تو یہ نماز پڑھتے رہی اطمینان کے ساتھ، اور جب سلام پھیرا تو شیر سے کہا کہ دیکھو تم اپنی روزی جا کر آپ کو ہی ڈھونڈ لو، آپ سمجھے،
میں تمہاری روزی نہیں ہوں، مطلب یہ تھا نا تم اپنی روزی جا کہیں اور ڈھونڈ لو. بس چیخ مارتے ہوئے بھاگ گیا وہ. اور اسی طرح فجر کے وقت تک وہ عبادت میں مصروف رہے. وہ کہتے ہیں پھر جب صبح ہو گئی، فجر کا وقت ہو گیا تو واپس آ گئے. میں بھی پیچھے پیچھے چلا آیا اور دیکھا کہ صبح آ کر کے اسی طرح سب لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں جیسے رات میں جاگے ہی نہ ہوں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں ذکر میں، نماز میں، تسبیح میں، حمد میں ان کو تکان نہیں ملتی تھی، بلکہ ان کو اس میں قوت ملتی تھی، اس سے ان کو طاقت ملتی تھی. تو اصل طاقت کی چیز تو یہ ہے. تو ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ صبر کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے تسبیح اور حمد میں لگے رہیے، جس کا ایک بڑا اچھا اور اعلیٰ درجے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھیے آفتاب نکلنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے، یعنی فجر ظہر اور عصر کی، اور رات کے کچھ سے یعنی مغرب اور عشاء کی. اور اتنے ہی پہ کفایت نہیں، بلکہ فرض نماز کے بعد کچھ اور بھی نوافل و سنن اور تسبیحات اور اذکار. آپ جانتے ہیں آپ کی نسل کا کیا حال ہے کہ جمعہ کی نماز بھی فرض پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں. میں سمجھتا تھا کہ ہمارے ہاتھ چلے میں ہی ہوتا ہے، لیکن ابھی کل پرسوں کچھ لوگ آئے تھے بتا رہے تھے کہ اور محلوں میں بھی یہی ہونے لگا ہے. پکڑ دھکڑ کے اماں ابا کی وجہ سے شاید آ جاتے ہوں. ارے اب تو ابا اماں بھی بہت گرو ہو گئے ہیں، لیکن چلو کسی وجہ سے آ بھی جاتے ہیں، لیکن فرض پڑھے اور بھاگے. آپ نے کہیں دیکھا ہے کسی دعوت میں کہ خالی روٹی اور گوشت کھا کے بھاگ آئے ہوں؟ آئس کریم تک ڈھونڈتے ہیں. سنا ہے کہ دیکھو آئس کریم بھی کہاں ہے، ہمیں دکھائی نہیں پڑی ہے بھی کہ نہیں ہے. اور یہاں نہیں ڈھونڈتے کہ اس کے بعد سنت بھی ہے. اور کہہ رکھا سنت نہیں معلوم ہے تو مولوی صاحب سے پوچھ لیں نفل بھی ہے کہ نہیں ہے، کچھ تسبیح وغیرہ بھی پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، یہ بھی مولوی صاحب پوچھ لیں. وہاں آئس کریم تک نہیں چھوڑنا چاہتے اور یہاں سنت موقعہ تک کی طرف توجہ نہیں ہے. اس میں کمزوری کس کی ہے؟ ہماری آپ کی کمزوری ہے. ہم نے اپنی نسل کو یہ بتانا ہی نہیں چاہا، یہ بتاتے ہی نہیں، اس کی طرف ان کو توجہ ہی نہیں دلاتے کہ اصل روزی یہی ہے، اصل رزق یہی ہے، طاقت کا اصل چشمہ یہی ہے. اور سنیے، واستمع، اور غور سے سنو، یوم ینادی المنادی من مکان قریب، جس دن پکارنے والا پکارے گا قریب جگہ سے. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن سچ مچ چیخ کو یہ لوگ سنیں گے. ذالک یوم الخروج، یہ ہوگا نکلنے کا دن. وہی بیت المقدس کا صخرہ جس پر آج یہودیوں کی یلغار ہے، اور یہ کہیے کہ یہودی قابض ہی ہیں اس کے اوپر. بیت المقدس میں جو صخرہ بیت المقدس ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس پر کھڑے ہوں گے اسرافیل علیہ السلام اور ایک چیخ نکالیں گے اور شور مچائیں گے، کیا روحو، اے سڑی گلی ہڈیوں جسموں، سب آ جاؤ، نکلو. تو حدیث میں آتا ہے کہ ملک شام میں ہے نا، یہ اصل میں جس کو ملک شام کہا جاتا ہے پرانی تاریخ میں، اب وہ 4 حصوں میں بٹ گیا ہے. اسرائیل جس کو کہتے ہیں، فلسطین اور لبنان اور اردن جسے جارڈن کہتے ہیں، یہ چاروں مل کے ملک شام ہیں. اور اس سیریا جس کو کہتے ہیں، یہ سب مل کر کے ملک شام ہے. اب بٹ کے 4 ٹکڑے میں ہو گیا. جیسے یو پی بہت بڑا تھا نا، اب یو پی چھوٹا ہو گیا. الہ آباد سکول کا ناٹا ہو گیا. یہ سب بعد میں ہوا نا، ایسے اس کو بھی کر دیا ان لوگوں نے. تو ملک سب محشر وہی ہے، حشر کی جگہ وہی ہے. تو فرما رہے ہیں کہ قریب جگہ سے سنیں گے، یعنی ایسی آواز ہوگی کہ جو جہاں ہوگا اس کو لگے گا کہ ہم یہیں سے سن رہے ہیں. ایسا نہیں کہ دور والے کو لگے کہ ہم دور سے سن رہے ہیں، نہیں، ہر ایک کو یہ لگے گا کہ ہم بالکل
قریب ہی سے بالکل اپنی جگہ ہی سن رہے ہیں. ذالک یوم الخروج، یہ ہوگا نکلنے کا دن. انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر، ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. یوم تشقق الارض عنہم سرعا، وہ دن یاد کرو جب زمین پھٹے گی ان لوگوں سے اور سب دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے. حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین پھٹے گی تو سب سے پہلے میں نکلوں گا. صاحب رومانی نے ایک روایت لکھی ہے کہ میں نکلوں گا، ابو بکر نکلیں گے، عمر نکلیں گے. ذالک حشر علینا یسیر، یہ جمع کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے، سب آسان ہے. یہ کچھ مشکل ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو ان کی سمجھ میں نہ آنے سے مشکل تھوڑی ہو جائے گا کوئی کام، وہ تو آسان ہے. نحن عالم ما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو یہ لوگ کہتے ہیں، جو اعتراضات کرتے ہیں، جو ہنسی مذاق اڑاتے ہیں، یوم حشر کا، یوم نشر کا، قیامت کا، حساب کتاب کا ہمیں خوب معلوم ہے. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ما انت علیہم بجبار، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اوپر جبر کرنے والے نہیں ہیں. ہم نے آپ کو مبلغ غذائی بنا کر بھیجا ہے، آپ نے ان کو بات ہماری پہنچا دی، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. آپ کو ہم نے جبر کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے کہ زبردستی ان کو مسلمان بنا ہی لیجئے، اور ورنہ آپ سے پوچھ ہوگی، آپ کی پکڑ ہوگی. اس پر آپ کی پکڑ نہیں ہے، آپ نے بات پہنچا دی، تبلیغ کر دی، دعوت دے دی، بات ختم ہو گئی. سمجھے آپ؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. زبردستی دین میں نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان بنانا نہیں درست ہے، جائز ہی نہیں ہے، یہ اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. ہاں جب کوئی مسلمان ہو گیا تو اب نماز نہ پڑھے گا تو زبردستی نماز پڑھوائی جائے گی. زکوٰۃ نہیں دے گا صاحب نصاب، زکوٰۃ دینے کے لیے کہا جائے گا. اب پابندی کی جائے گی. جیسے کہ کسی اسکول میں، کالج میں، دفتر میں نوکری کرنا ہے، ایڈمیشن ہے، تو کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ اس میں نوکری کر لیجئے. لیکن جب آپ نے نوکری اس میں کر لی تو اب غیر حاضری لگائیں گے تو موجب سزا ہوں گے، مستحق سزا ہوں گے. آپ نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، مدرسے میں داخلہ لے لیا، کوئی زبردستی نہیں تھی نہ دیجیے. لیکن جب آپ نے لے لیا تو اب اگر آپ شرارت کریں گے تو پھر سزا ملے گی. اسی طرح سے مسلمان بنانے میں زبردستی نہیں ہے. حق واضح ہے، باطل بھی کھلا ہوا ہے. آپ سمجھ لیجئے، کچھ نہیں کہتے ہم. لیکن جب مسلمان ہو گئے تب نماز پڑھنی پڑے گی، روزہ رکھنا پڑے گا، اسلام کے دائرے میں رہنا پڑے گا، ورنہ سزا کے مستحق ہوں گے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو فرماتے ہیں ما انت علیہم جبار، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو جبر کرنے والے نہیں ہیں. بس آپ یہ کیجئے کہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ قرآن کے ذریعہ نصیحت کیجئے ایسے شخص کو جو میری دھمکی سے ڈرتا ہوں. کیا مطلب؟ مطلب کہ قرآن میں دھمکیاں بھی ہیں نہ ماننے والوں کے لیے، بشارتیں بھی ہیں ماننے والوں کے لیے. تو جو ڈرتا ہے وہی تو اثر قبول کرے گا نا، جو ڈرتا ہے وہی اثر قبول کرے گا. ورنہ سارا قیامت نامہ سنا دو، جہنم کی سارے عذاب کی تفصیل اس کو بتا دو، اگر اس کو یقین ہی نہیں، اس کے دل میں اس کا ڈر اور خوف ہی نہیں ہے تو کیا نصیحت قبول کرے گا؟ تو معلوم ہوا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ ہے کہ قرآن کے ذریعہ تذکیر کرے اور نصیحت کریں. تو پیغمبر کا کام یہ ہے، اور نائبین پیغمبر کا کام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں یہی ہے کہ قرآن کے ذریعہ تذکیر کریں، نصیحت کریں، اور قرآن میں جو مضامین ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے دوسری جگہ سے مدد حاصل کر لیں. لیکن اصل چیز تو قرآن ہی ہے، اصل چیز تو قرآن ہی ہے. ایسا نہیں کہ سب کچھ بیان کریں لیکن قرآن ہی نہ بیان کریں، جیسا کہ اب ہو رہا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب جزوی طور پر یا جیسے بھی کوششوں سے لوگ قرآن کی طرف متوجہ کم کم سننے کی طرف تو ہو رہے ہیں، بعض عملی طور پر بھی ہو رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بالکل بنجر ہے زمین، ایسا نہیں. ابھی مسلمانوں میں الحمدللہ بہت خیر ہے. ذرا نم ہو تم مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. اور
ایسا نہیں ہے کہ یہ زمین بالکل بنجر ہے، ابھی بہت کچھ خیر باقی ہے اس امت کے اندر، تبھی تو سن رہے ہیں نا۔ یہ آپ لوگ جو آئے ہوئے ہیں تو کیا سننے آئے ہیں؟ خیر ہی کی بات سننے آئے ہیں نا، یہ خیر کی علامت ہے، اور جب خیر کی علامت ہے تو اللہ تعالیٰ سے نصرت کی بھی امید ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ حالات تو آتے جاتے رہتے ہیں، حالات تو آتے جاتے رہتے ہیں، جیسے دن ہے رات آئے گی، رات جائے گی، دن آئے گا۔ دیکھیے کوہرا تھا، دھوپ ہو گئی، ہفتے بھر ایسی ٹھنڈک تھی کہ سورج کا منہ نہیں دکھائی دے رہا تھا، چہرہ نہیں دکھائی دے رہا تھا، اب سورج تمتماتا ہوا نکل آیا۔ تو اسی طرح سے یہ حالات ہیں، آتے جاتے رہیں گے، کروٹ بدلتے رہیں گے۔ اور اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خوشی جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خوشی جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ سورج کبھی ڈوبتا نہیں ہے نا، اسی طرح سے یہ امت کبھی مضمحل نہیں ہوتی۔ یہ حالات ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن اس امت کو خود یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے اندر وہ کردار پیدا کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر کوہرا نہ چھا جائے، اس کے اوپر دھول نہ آ جائے، اس کے اوپر دھواں اور غبار نہ آ جائے۔ اور اس دھواں اور غبار اور اس کوہرا کو چھانٹنے کے لیے جو چیز علاج کے طور پر ہے وہ ہے فذکر بالقرآن، قرآن کے ذریعہ ڈراؤ، قرآن کے ذریعہ نصیحت کرو، اسی کو قرآن سے بڑھ کر نصیحت کا کوئی اور سامان نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام کے ساتھ صحیح وابستگی اور تعلق کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت اور قرآن کے پڑھنے اور مطالعے کی حلاوت اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم عذب الكفرة والق في قلوبهم الرعب وخالف بين كلمتهم وأنزل عليهم رزقك وعذابك، اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا رزقك، وبارك لنا فيما رزقتنا وجعل غناءنا في أنفسنا وجعل ربطنا فيما عندك، اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وعاتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تسر علينا وأذنا وذلنا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك، اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔